ریڈیو پاکستان سامعین، آئیے سنتے ہیں قومی پروگرام ہم نوجواں۔ یہ پیشکش ہے آزاد کشمیر ریڈیو میرپور کی۔ اے جوان جیت ہے تیرا نشان، اے جوان منزل ہے آسمان، اے جوان جوش تیری پہچان، اے جوان ہے تو ہی پاکستان، جب تک ہے جان میں جان تو جوش کو رکھ جوان، اے جوان۔ السلام علیکم۔ قومی پروگرام ہم نوجوان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان تبسم رسول قریشی۔ یہ پروگرام آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے آزاد کشمیر ریڈیو میرپور سے۔ اور اس پروگرام کے پروڈیوسر ہیں مقصود سلطان۔ سامعین، کسی بھی قوم کا مستقبل نوجوانوں سے وابستہ ہوتا ہے۔ نوجوان ترقی اور خوشحالی کی ضمانت بھی ہیں جب ان کی سرگرمیاں اور کارکردگی ملکی مفاد میں ہو۔ اس پروگرام کا مقصد نوجوانوں کو اپنی صلاحیتیں پہچاننے کی ترغیب دینا اور ان صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر بہتر زندگی گزارنے کے مواقع حاصل کرنا ہے۔ سامعین، ہمارے پروگرام کا پہلا سلسلہ ہے ہم کامیاب ہیں، اور اس سلسلے کے میزبان ہیں ابرار اسلم۔ السلام علیکم سامعین، میں ہوں آپ کا میزبان ابرار اسلم۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ڈاکٹر انظر محمود قریشی صاحب۔ ڈاکٹر انظر محمود صاحب، ہمارے سامعین کو مختصراً پہلے اپنے بارے میں بتائیے، اپنے تعلیمی کیریئر کے بارے میں اور پھر اپنے پروفیشنل کیریئر کے بارے میں۔ میرا نام انظر محمود ہے جی۔ میں نے پائلٹ ہائی اسکول سے میٹرک، پھر ڈگری کالج میرپور سے میں نے ایف ایس سی کی، اور علی احمد شاہ یونیورسٹی کالج آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی، جو کہ اس وقت مظفر آباد یونیورسٹی آف آزاد جموں اینڈ کشمیر کا کانسٹیٹیوئنٹ کالج تھا، وہاں سے میں نے بی ایس سی الیکٹریکل انجینئرنگ مکمل کی تھی۔ اور بی ایس سی الیکٹریکل انجینئرنگ مکمل کرتے ہی میں نے پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے لیے ٹیسٹ دیا، تو وہاں سے میں جو ہے ان کی فیلوشپ کے لیے سلیکٹ ہو گیا، اور کراچی میں کینپ جو کراچی نیوکلیئر پاور پلانٹ ہے، وہاں پہ میں نے 2 سال کی ٹریننگ اور ایم ایس کی ایجوکیشن مکمل کی۔ اس کے بعد میں نے پاکستان اٹامک انرجی کمیشن اسلام آباد کے ہیڈ آفس میں اور پھر چشمہ نیوکلیئر پاور پلانٹس کے اوپر کام کیا کافی عرصے تک۔ وہاں سے پھر میں نے کامسیٹ یونیورسٹی اسلام آباد کو جوائن کیا، اور 2016 میں نے واپس اپنے مدر انسٹیٹیوٹ میرپور یونیورسٹی، جو کہ مظفر آباد یونیورسٹی کا حصہ تھی، اور 2008-9 میں یہ دوبارہ ایک مکمل یونیورسٹی بن چکی تھی، اور اپنے ہی مدر ڈپارٹمنٹ کو میں نے بطور ایسوسیٹ پروفیسر جوائن کر لیا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے پی ایچ ڈی بھی کی، آپ کا سبجیکٹ کون سا تھا اس میں؟ جی، میرے الیکٹریکل انجینئرنگ میں کیا، اور اس میں میرا جو اسپیشل تحقیق کا جو موضوع تھا وہ تھا کہ اسمارٹ گریڈ، جو ہمارا یہ بجلی کا سلسلہ گریڈ ہے، جو نیٹ ورک ہے، یہ ایک کنونشنل روایتی جو ہمارے پاس سسٹم ہے، اس کو اب دنیا پوری کے اندر اسمارٹ سٹیز اور اسمارٹ گریڈ کا ایک کنسیپٹ آ رہا ہے کہ ہم کیسے اس کو ماڈرنائز کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر جو بجلی کے آگے صارفین ہیں، جو بجلی استعمال کرتے ہیں، وہ کس طرح سے جو ہے وہ گریڈ کے آپریشن کے اندر پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، اور کس طرح سے ہم ان کو رن ٹائم کے اوپر معلومات مہیا کر سکتے ہیں، اور گریڈ کا آپریشن کس طرح بہتر کر سکتے ہیں، اور ہماری انرجی مینجمنٹ اور کنزمپشن جو ہے اس کو ہم کیسے آپٹیمائز کر سکتے ہیں، اس کا بہتر سے بہتر استعمال کر سکتے ہیں، اور مجموعی طور پر جو ہمارے انرجی کے ریسورسز ہیں ان کو ہم سیو کر سکتے ہیں۔ اس موضوع کے اوپر میری تحقیق تھی بیسیکلی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کا ماشاءاللہ سے بہت ہی ایک شاندار کیریئر رہا ہے، تو کیا آپ کو خود سے معلوم تھا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، یا
بنیادی طور پر یہ ہے کہ میں جب ایف ایس سی میں تھا تو میتھمیٹکس کی طرف میرا ذہنی رجحان تھا، اور اس وقت بھی مجھے تھوڑا سا دباؤ تھا گھر والوں کی طرف سے کہ آپ بایولوجی کے اندر جائیں، ڈاکٹر بنیں، اور اب ہماری خواہش ہے، لیکن اتنا زیادہ کوئی دباؤ نہیں تھا کہ مجھے کوئی کمپیل کرتا، لیکن ایک خواہش تھی، لیکن میں نے کہا جی میرا ذاتی رجحان جو ہے میتھمیٹکس کی طرف ہے اور انجینئرنگ کی طرف ہی ہے، تو اس لیے پھر گھر والوں نے بھی کوئی زیادہ اس پہ مجھے مجبور نہیں کیا اور میں اپنے شوق سے ہی میتھ والی سائڈ کے اوپر آیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے جیسے خود بھی بتایا ہے کہ آپ کو بھی گھر والوں کی خواہش تھی کہ آپ جو ہے وہ ڈاکٹر بنیں، آپ میڈیسن کی فیلڈ کو اپنائیں، تو ہمارے ملک میں یہ دیکھا گیا ہے کہ والدین کی یا شاید ان کی خواہش ہوتی ہے کہ بچہ ہمارا فلاں فیلڈ میں جائے تو پھر اسی فیلڈ کے اندر لگاتے ہیں، اور بچہ بھی والدین کے مطابق ان کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ فیلڈ اپنا تو لیتا ہے لیکن اس میں کامیاب نہیں ہوتا۔ تو کس حد تک والدین کی جو خواہشات ہیں، کیسے ہے کہ والدین اپنی خواہشات کو اس بچے کے رجحان کے مطابق کر لیں، یا پھر یہ ہے کہ بچے کے رجحان کا والدین کو کیسے اندازہ ہو سکتا ہے؟ اصل میں بنیادی طور پر یہ ہے کہ اس کے لیے نا مختلف ٹیسٹ کرنے چاہیے، مطلب نا بچے جو پڑھے لکھے والدین ہیں خاص کر کے ان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے بچے کے سامنے نا مختلف چھوٹے موٹے ٹیسٹ رکھیں ابتدائی میں، اسکول میں ہی نا۔ کسی ڈاکٹر کو مثلا ٹی وی کے اوپر کوئی ڈاکٹر چیک اپ کر رہا ہے تو وہ پوچھیں جی آپ کو کیسا لگتا ہے، اگر کوئی مشینیں کھولنے جوڑنے والا کام ہے وہ دیکھیں، اگر کوئی وکیل ہے وہ بحث کر رہا ہے تو آپ بچے سے پوچھیں، یا بچے کو بحث کرنے کا موقع دیں گے یا آپ آرگومنٹ کرو، یا بچے کے سامنے کوئی بھی مثلا اس کی دیکھیں جی جب آپ اس کو پیسے دیتے ہیں تو وہ کس طرح خرچ کرتا ہے، بچا کے رکھتا ہے یا زیادہ خرچ کر دیتا ہے یا کنٹرول کیسے کرتا ہے۔ تو آپ بچے کے اندر نیچرل ایک پوٹینشیل ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کسی کام کے لیے بنایا ہوا ہے، آپ اس کو اس کے اسکول کے اندر جو رزلٹ آ رہا ہے اس کے نمبر سے جج کرنے کی کوشش نہ کریں۔ کسی سبجیکٹ میں مثلا ایک بچہ بہت لائق ہے، قابل ہے، اس کا لیٹ سے کہ لینگویج اسکل اس کی بہت اچھی ہے، لیکن وہ ہسٹری میں یا جیوگرافی کے اندر اچھا نہیں ہے، تو آپ اس کے ان کم نمبروں کی وجہ سے اگر اس کی پوزیشن نہیں آئی تو آپ اس کو برا نہ سمجھیں، لیکن آپ یہ چیز دیکھیں کہ نیچرل ایکسل وہ کس چیز میں کر رہا ہے، اور اس کے اندر جو پوٹینشیل ہے نیچرل ایک کسی ڈائریکشن میں ایکسل کرنے کی، اس کو ڈسکور کرنا بنیادی طور پر یہ ماں باپ کا فرض ہے اور اساتذہ کا فرض ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں ایک دفعہ جب اپنی بی ایس سی ایجوکیشن کے دوران مجھے ایک دفعہ ٹیچر نے کہا کہ آپ پریزنٹیشن دیں، تو میں نے وہ ایک ٹاپک پریزنٹ کیا، تو وہاں پہ ٹیچر نے مجھے ایک ریمارکس دیے تھے کہ یو کین بی اے گڈ ٹیچر، تو وہ مجھے آج بھی یاد ہے، اور اس سے مجھے پھر یہ جب میں اٹامک انرجی چھوڑ کے میں کامسٹ یونیورسٹی اسلام آباد میں نے جوائن کی، تو اس میں میرے لاشعور میں وہ چیز تھی کہ میں ایک اچھا ٹیچر بن سکتا ہوں، اور اب میں نے پریکٹیکل فیلڈ میں کام کر لیا تو اب میں ایجوکیشن والی سائڈ کے اوپر آ جاؤں۔ تو اس طرح کے اگر کوئی بچہ کسی فیلڈ میں اچھی کارکردگی کرتا ہے اس کی حوصلہ افزائی کرتے رہنا چاہیے، اور جن چیزوں میں اس کا ذاتی رجحان نہیں ہے یا نیچرل نہیں ہے تو آپ اپنی خواہش اس پہ نہ تھوپیں، کوشش کریں کہ جو اس کا نیچرل پوٹینشیل ہے اس کو ایکسپلائٹ ہونے کا موقع دیں، اور اس کے اوپر اعتماد کریں، مطلب اس کو بالکل آپ یعنی لاپرواہ نہ ہونے دیں، یا بالکل ایک وہ اگر اس کے اندر یہ چیز آ رہی ہے کہ وہ ذمہ داری سے جان چھڑا رہا ہے یا بالکل ہی بھاگنا چاہ رہا ہے وہ چیز نہ آنے دیں، لیکن اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں آئٹم اے نہیں پسند کرتا، آئٹم بی کرتا ہوں، اور آئٹم بی میں وہ رزلٹ بھی پروڈیوس کر دیتا ہے، تو پھر آپ اس پہ اعتماد کریں۔ اگر تو ایک بچہ جو ہے نا وہ تھوڑی سستی کا مظاہرہ کرنا چاہتا ہے یا اپنے ڈسپلن کو خراب کرنا چاہتا ہے اور وہ اپنا ٹائم ضائع کرنا چاہتا ہے، مثلا وہ کہتا ہے آئٹم اے بی سی تینوں میں وہ کسی میں بھی رزلٹ شو نہیں کرتا، اس نے کہا میں آئٹم اے نہیں کر سکتا بی کروں گا، آپ نے موقع دیا، اس نے بی نہیں کیا، اس نے کہا میں سی کروں گا، آپ نے سی کا بھی موقع دیا، تو اٹ مینس کہ وہ بچہ تھوڑی سی لاپرواہی کر رہا ہے، سستی کر رہا ہے، اس پہ تو آپ تھوڑی سی سختی کریں یا اس کو تھوڑا سا ڈائریکشن صحیح کریں اس کی۔ لیکن اگر ایک بچہ اپنے نیچرل پوٹینشیل کے لحاظ سے رزلٹ کسی فیلڈ میں شو کر رہا ہے تو اس کو اوپر اعتماد کریں اور اس کو اسی ڈائریکشن میں آگے جانے دیں۔ اچھا ڈاکٹر انظر محمود قریشی صاحب، جیسے آپ نے بتایا آپ خود بھی ایک پروفیسر ہیں، ٹیچر ہیں، شعبہ تعلیم سے وابستہ بھی ہیں، تو والدین کے بعد اساتذہ کے اوپر کس حد تک ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بچے کو کسی خاص لائن میں کسی خاص سمت میں اس کو ڈال سکیں؟ بالکل، یہ اساتذہ تو بہت جو ہے نا اچھے طریقے سے آبزرو کرتے ہیں، اگر ایک اچھا ٹیچر ہے تو وہ کلاس کے لیول کے اوپر آگے ہر بچے کو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ بہت اچھے بچے کون سے ہیں، درمیانے بچے کون سے ہیں، اور جو بالکل ہی جو کہہ لیں کہ بلو ایوریج بچے وہ کون سے ہیں، اور پلس ایک ایک سبجیکٹ کا اور ایک ایک چیز کی اسٹرینتھ کا پتہ ہوتا ہے۔ مثلا ایک اگر ٹیچر انگلش پڑھا رہا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بچہ اسپیکنگ میں اچھا ہے، یہ ایس سی میں اچھا ہے، اس کی گرامر ٹھیک ہے، اور یہ اوور آل اس کی بہت اچھی انگلش ہے، اور یہ ان چیز اس کے اسپیلنگ ویک ہے، اس کی اسپیکنگ ویک ہے، تو ایک ایک بچے کا نا ٹیچر کو پتہ ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے اساتذہ جو ہے نا وہ بہت بہتر جو ہے نا وہ گائیڈنس کر سکتے، اور اصل جو موٹیویشن یا ڈائریکشن ہے وہ بچے کو وہ اس کے ساتھ ہی مہیا کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، جب کوئی نوجوان کیریئر کے بارے میں سوچتا ہے تو کیریئر اس نے اپنا لیا تو اس کو کن باتوں کا اسے خیال رکھنا چاہیے، کن باتوں کے اوپر اس کا فوکس ہونا چاہیے؟ بنیادی طور پر یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ 3 امپورٹنٹ اسپیکٹس جو ہوتے ہیں نا تعلیم کے لحاظ سے وہ بندے کے اندر ہونے چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کا تھیوریٹیکل نالج، جس کو ہم جو ہے کوگنیٹیو ڈومین کہتے ہیں، بنیادی طور پر کہ اس کے ذہن کے اندر کیا تھیوری کیا علم جا رہا ہے، وہ اس کے اوپر فوکس وہ مطالعے سے اور بار بار سمجھنے سے وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اور دوسری چیز ہمارے انجینئرنگ کے پوائنٹ آف ویو سے جو ہوتی ہے، اور باقی بھی ہر فیلڈ میں یہ اپلیکیبل ہے، کہ پریکٹیکل سکل جو ہے، یعنی جو آپ نے کانسیپٹس پڑھے ان کی سوسائٹی کے اندر، فیلڈ کے اندر، معاشرے کے اندر،
یا پریکٹیکل فیلڈ کے اندر کہاں پہ ان کی اپلیکیشن ہے. تو وہ پریکٹیکل اسکل ہے, سافٹ ویئر چلانے کی اسکل ہے, فائنینشیل کمپیوٹنگ کی اسکل ہے, کوئی پروگرامنگ کی اسکل ہے, یا فزیکلی جو ہے وہ مشینز کے ساتھ کام کرنے کی یا ٹولز کے ساتھ کام کرنے کی اسکل ہے. جو آپ کے پروفیشن کا تقاضا ہے اس کا پریکٹیکل جو اپلیکیشن ہے, یعنی جس کو ہم عملی اطلاق کہتے ہیں اردو میں, تو وہ اس کے اسپیکٹ کو بھی بچے کو آنا چاہیے. اور ہماری ایجوکیشن کو بھی ڈیزائن اس طرح ہونا چاہیے, ٹیچرز کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ بچے کو ساتھ ساتھ گائیڈ کریں گے یہ جو آپ نے پڑھا ہے یہ آپ کہاں پہ اپلائی کریں گے جا کے, اور ابھی سے اس طرح سوچنا شروع کریں, اور ان کو ایسی ہی اسائنمنٹس دیں, ایسے ہی ٹاسک دیں کہ وہ اب جو ہے نا اپنی تھیوریٹیکل نالج کو جو ہے وہ اپلائی کرنے کے قابل ہو سکیں. اور تیسرا جو اسپیکٹ ہے سوسائٹی کے اندر بچوں کو مثبت شخصیت بنانے کا, یہ ہے کہ وہ ان کی فیلنگ, ان کی شخصیت, ان کی سوچ, ان کے احساسات اس طرح سے ان کو پالش کیا جائے کہ وہ معاشرے کے لیے مفید شہری بنے. تو اس لیے یہ کہ تینوں چیزوں کے لحاظ سے, اس کو علم کے لحاظ سے بھی اور عملی صلاحیت کے لحاظ سے بھی, اور معاشرے کے اندر مثبت کردار ادا کرنے کے حوالے سے اس کی شخصیت کو مثبت احساسات سے مزین کرنا, یہ بھی تعلیم اور اساتذہ کی ذمہ داری ہے. اور اس پہ کچھ مسئلہ نہیں, آپ اگر آپ کا نیچرل آپ سمجھتے ہیں کہ باقی دیکھیں ضرور کہ جی پوٹینشیل کے لحاظ سے, اسکوپ کے لحاظ سے, اور جب آپ نے ایک چوز کر لیا آپ اس کے اوپر محنت کرنا شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ کسی کی محنت ضائع نہیں کرتے ہیں, تھوڑا ٹائم کم زیادہ لگ سکتا ہے, اور ہر بندے کی ایک ایکسل یا کامیابی کا خاص وقت ہوتا ہے. اگر آپ دیانتداری کے ساتھ اس میں محنت کرتے جائیں گے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کامیاب نہ ہوں. جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ خیر الناس من ینفع الناس, لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع مند ہے. اور پاکستان کی جو یوتھ ہے یہ پاکستان کا بہت بڑا پوٹینشیل ہے اور بہت بڑی اسٹرینتھ ہے ہماری, اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے اندر جو آنے والے حالات ہیں ایک روشن مستقبل ہے, اور یہ یوتھ جو ہے وہ اس کو دنیا میں آگے لے کر جائے گی. اور انشاءاللہ ہماری جو ایجوکیشن ہے, باقی جو ہمارے ادارے ہیں, انشاءاللہ وہ پروڈیوس کریں, آؤٹ پٹ دیں گے, اور ہم انشاءاللہ دنیا کے اندر ایک اچھا مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے. ڈاکٹر انظر محمود قریشی صاحب, آخر میں آپ کا پاکستان کے نوجوانوں کے لیے کیا پیغام ہوگا؟ میرا بنیادی طور پر یہ پیغام ہے کہ آپ امید مت چھوڑیں. امید جو ہے اللہ تعالیٰ, علامہ اقبال کا شعر بھی ہے کہ امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں. انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کا مستقبل روشن ہے. آپ صحیح نیت کے ساتھ, پوری سنسیئرٹی کے ساتھ جس بھی فیلڈ کے اندر ہیں وہاں پہ پوری دیانتداری سے اپنا فرض ادا کرنا شروع کر دیں, اپنا کردار ادا کرنا شروع کر دیں, اور ڈیفینیٹلی یہ ایک فرد کا کردار ہوگا جو پورے ملک اور پوری قوم کو آگے لے کے جائے گا. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم جو ہے وہ ضرور دنیا کی قوموں میں اپنا مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے. اور اگر ہم یہ ایک اپنے فرائض سے غفلت اور سستی برتیں گے تو پھر ہم جو ہے نا کسی کو اس کا ذمہ دار قرار نہیں دے سکتے. ہم میں سے ہر فرد ہی جو ہے وہ اس قوم کے مقدر کا اور اس ملک کی جو ہے وہ ڈائریکشن کا ذمہ دار ہے. ہمیں اپنا فرض صحیح طرح سے ادا کرنا چاہیے. بہت شکریہ ڈاکٹر انظر محمود قریشی صاحب, آپ نے اپنا وقت دیا اور آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائیں. سامعین, آپ پروگرام ہم نوجوان کا سلسلہ سن رہے تھے, منزل ہے آسمان. اس میں آج ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر انظر محمود قریشی صاحب. ہمارے پروگرام کا دوسرا سلسلہ ہے فری لانسنگ. فری لانسنگ جدید دور میں نوجوانوں کے لیے آن لائن روزگار کے حصول کا ایک بہترین ذریعہ ثابت ہو رہا ہے. آئیے سنتے ہیں پروگرام کا دوسرا سلسلہ, اور اس کے میزبان ہیں ابرار اسلم. السلام علیکم ناظرین. دنیا عملی طور پر اس وقت گلوبل ولیج بن چکی ہے. رہن سہن کے انداز میں جدت آ چکی ہے. اسی طرح سے کاروبار اور ملازمت کے انداز میں بھی جدت آ چکی ہے, جس کی ایک شکل فری لانسنگ ہے. ہمارے ساتھ آج ایک ایسے ہی نوجوان موجود ہیں جو چھوٹی سی عمر میں نہ صرف یہ کہ اپنا بہت اچھا آن لائن روزگار کما رہے ہیں, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی تعلیم بھی جاری رکھی ہوئی ہے اور سافٹ ویئر انجینئرنگ کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیوز میں موجود ہیں کمال الدین صاحب. سب سے پہلے تو ہمارے سامعین کو یہ بتائیے کہ فری لانسنگ ہوتی کیا ہے؟ فری لانسنگ ایسا کام ہوتا ہے جس میں کوئی بھی بندہ اپنے سکل کی بیس پہ اپنے گھر سے یا اپنے کسی خاص ورک پلیس سے دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھے ہوئے کسی شخص کے لیے اپنا سروس دے سکتے ہیں, اور اسی حساب سے وہ اپنی محنت اور اپنی سکل کے بیس پہ کمائی کر سکتے ہیں. کچھ ویب سائٹس ہے, کچھ ایسے پلیٹ فارمز ہے جہاں پہ دنیا کے بہت زیادہ ممالک سے لوگ آتے ہیں اپنی سروس لینے کے لیے, اور پاکستانی ہو یا کوئی بھی ہو وہاں پہ اپنے سروسز بیچ سکتے ہیں. کمال الدین صاحب, آپ خود فری لانسر ہیں, تو آپ کے اندر کیا سکل ہے جس کی بنیاد کے اوپر آپ آن لائن روزگار کماتے ہیں؟ میرا جو مین سکل ہے میں وہ گرافک ڈیزائننگ کر رہا ہوں. اس کے اندر سے میں ایک کیٹیگری ہے جو برانڈنگ کہلاتی ہے, میں برانڈنگ پہ کام کر رہا ہوں. اس میں تھوڑا ایلیبوریٹ کریں گے کہ گرافک ڈیزائننگ کیا ہوتی ہے اور اس کے اندر پھر برانڈنگ کیا ہوتی ہے؟
ग्राफिक डिज़ाइनिंग बेसिकली मोस्टली लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग का सुनते हैं तो उनके जहन में एक चीज़ आती है लोगो। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर लोगों के अलावा भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जिसमें आप किताबों के कवर बनते हैं, बुक कवर्स हो गए, जिस तरह पोस्टर्स आते हैं, जिस तरह के आपके पम्पलेट्स देखते हैं, जिस तरह आप बिज़नेस कार्ड्स देखते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे ऊपर एक ख़ास डिज़ाइन बना होता है जो प्रिंटेड फॉर्म में यूज़ करते हैं, तो ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आ जाता है। और मेरा जो है वो ब्रांडिंग में है। तो ब्रांडिंग में ये होता है कि किसी भी एक ख़ास बिज़नेस के लिए जितने भी डिजिटल चीज़ें चाहिए, जिसमें वो लोगो, जिसमें अब वो कोई रेस्टोरेंट है तो उसका मेन्यू कार्ड, उसके साथ साथ वो जो बिल बोर्ड यूज़ करते हैं या अपने जो कप्स के ऊपर या अपनी दूसरी चीज़ों के ऊपर अपने लोगो यूज़ करना, कलर यूज़ करना, ये तमाम चीज़ें ब्रांडिंग के अंदर आती है, जो एक डिजिटल ब्रांडिंग। तो कमालुद्दीन साहब, आप इस वक्त तक कितने पैसे कमा चुके हैं, हमारे सामने को बताइएगा। मैं इसलिए पूछना चाहता हूं कि हमारे नौजवानों को अंदाज़ा हो कि आप किस हद तक इसमें कमाई कर सकते हैं, और मैक्सिमम आपने एक महीने में या हफ्ते में कितनी कमाई की, और स्कोप क्या है इसमें कमाई का। चूँकि मैं यूनिवर्सिटी को भी साथ रखा हुआ है तो इस वजह से टाइम कम होता है, लेकिन मैं फिर भी मैंने अब इस 1.5-2 साल के अंदर 15 से 20 लाख किया है। इसके अलावा मेरा जो कोरोना में फ्री टाइम होता था, इस वजह से मैंने एक महीने में मैक्सिमम 3 लाख भी किया है। उसके अलावा जो एवरेज होता है वो लाख से ऊपर ही होता है। आप अभी इस वक्त पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई की वजह से आप थोड़ा कम टाइम दे रहे हैं, वगरना आप 3 से 4 लाख रुपए भी कमा सकते हैं। तो आपके दोस्त होंगे, जानने वाले होंगे, तो आपने देखा है कि या जिससे आप इंस्पायर हों कुछ लोगों से, तो किस हद तक वो एक महीने में कमाई कर सकते हैं। हम तकरीबन 6-7 साथी हैं, उनमें से हमें से 3 यूनिवर्सिटी छोड़ चुके हैं क्योंकि वो पढ़ाई में उतना तेज़ नहीं थे, लेकिन उन्होंने फ्रीलांसिंग में महीने के 10-10 लाख भी कमाए हैं और अब तक 70 से 80 लाख भी कमा चुके हैं। तो इस वजह से वो लोग, उनको लगा कि पढ़ाई जो वो कर रहे थे उसमें उस तरह एफर्ट पुट नहीं कर सकते थे, लेकिन फ्रीलांसिंग की तरफ उनका एक प्रॉपर एक वे बन रहा था, तो इस वजह से उन्होंने उस चीज़ को जारी रखा है और अभी मंथली 4 से 5 लाख कमाते हैं। कमालुद्दीन साहब, ये बताइएगा कि इसमें आप जैसा बता रहे हैं, जाहिर है कि अब दुनिया पूरी इस जानिब जा रही है और कोविड के बाद से बहुत से लोग हैं कि घर बैठे जॉब करना चाहते हैं और दुनिया में एक तब्दीली भी आई है। तो कौन कौन सी स्किल्स ऐसी हैं जो हमारे नौजवान सीख कर फ्रीलांसिंग की जानिब आ सकते हैं। फ्रीलांसिंग में बेसिकली कुछ खास स्किल्स है जो कि मोस्टली लोग करते हैं। इसमें सबसे पहले आते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज है, जिसमें मैंने जैसे कि बोला बुक कवर डिज़ाइनिंग हो गया, लोगो डिज़ाइनिंग या ब्रांडिंग या फिर पोस्टर डिज़ाइनिंग, इसी तरह बहुत सी चीज़ें हैं। उसके अलावा एक आते हैं वीडियो एडिटिंग या ऑडियो एडिटिंग। वीडियो और ऑडियो एडिटिंग में बहुत सी चीज़ें, यूट्यूब वीडियो एडिटिंग करना या दूसरी बहुत तरह की वीडियोस एडिट करना। इसके अलावा एक फील्ड है वेब डेवलपमेंट की। वेब डेवलपमेंट की फील्ड में आजकल जो आम बंदा कोई भी जो कि कंप्यूटर साइंस की फील्ड से ना हो, वो वर्डप्रेस, शॉपिफाई, विक्स या दूसरे प्लेटफॉर्म पे काम कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जिसमें आपको कोई कोडिंग सीखने की ज़रूरत नहीं है, आपको 6 महीने, 7 महीने, साल का कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप 1 से 2 महीने, 3 महीने के अंदर ये स्किल प्रॉपर तरीके से सीख सकते हैं और इस पर काम कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया मार्केटिंग, जो कि एक सबसे बेहतरीन स्किल समझी जाती है, क्योंकि सोशल मीडिया मार्केटिंग में जस्ट आप किसी के लिए सर्विस नहीं दे रहे, बल्कि आप खुद सीख रहे हैं मार्केटिंग। इससे आप अपनी ज़्यादा अर्निंग भी बढ़ा सकते हैं। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग में फेसबुक मार्केटिंग, यूट्यूब मार्केटिंग, अभी इंस्टाग्राम मार्केटिंग, इसी तरह ईमेल मार्केटिंग, उसके बाद SEO आती है, वेबसाइट की कंटेंट राइटिंग आते हैं। इसके अलावा बेशुमार स्किल्स है। कोई शक नहीं, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि बहुत सारी स्किल्स हैं जो आप के अंदर, हमारे यहाँ पर बहुत से नौजवानों के अंदर ये स्किल्स होती हैं, लेकिन वो कहीं पर उन स्किल्स के बदले कोई मुआवजा नहीं हासिल कर पाते। तो ऑनलाइन आप समझते हैं कि मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के ऊपर वो अपना अच्छा रोज़गार बना सकते हैं। कमालुद्दीन साहब, ये बताइएगा कि जो फ्रीलांसिंग शुरू करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है। अगर आप समझते हैं कोई नौजवान फ्रीलांसिंग करना चाहता है तो वो कहाँ से सीखना शुरू करे, उसके पास किन चीज़ों की ज़रूरत से पड़ सकती है। सबसे पहले डेफिनेटली कुछ ख़ास चीज़ें हैं जिनकी तो ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें हो गया आपके पास मोबाइल फ़ोन हो, आपके पास लैपटॉप हो और आपके पास इंटरनेट मौजूद हो। अगर ये 3 चीज़ें आपके पास है या कंप्यूटर आपके पास हो, तो उसके बाद आपके लिए यूट्यूब या दूसरे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे फ्री में इतने कोर्सेज पड़े हुए हैं। आप किसी भी एक स्किल को उठा के वो कोर्स आप ले सकते हैं और उसी कोर्स को उधर से ही कोर्स करके आप इस चीज़ को आगे चला सकते हैं। जैसे आपने बताया है कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, आपके पास मोबाइल हो, लैपटॉप हो, इंटरनेट कनेक्शन हो।
کیا پڑھائی کی بھی بہت ضرورت پڑتی ہے کہ آپ کے پاس ڈگری ہونی چاہیے جو آپ کو انویسٹمنٹ کس حد تک چاہیے ہوتی ہے؟ اچھا، پڑھائی کے حوالے سے اس میں ٹوٹل چیز یہی ہے کہ بندہ کم از کم انگلش میں جو کلائنٹ کوئی بات کر رہا ہے تو اس کو سمجھ سکے اور انگلش میں جواب دے سکے. پڑھائی کے حوالے سے اتنا پڑھا لکھا ہو. اس کے علاوہ انویسٹمنٹ کی اس میں قطعاً کوئی بھی ضرورت نہیں پڑتی، اور جسٹ یہ بغیر انویسٹمنٹ کے شروع ہونے والی چیز ہے، اور یہ ڈیفرنٹ پلیٹ فارم پہ ہوتا ہے جو کہ فری ہے. آپ پہلے بتا رہے تھے کہ اگر کوئی نوجوان کوئی خاص سکل سیکھنا چاہتا ہے، مطلب کوئی وہ لوگو بنانا چاہتا ہے، گرافک ڈیزائننگ کرنا چاہتا ہے، ویڈیو ایڈیٹنگ کرنا چاہتا ہے، کنٹینٹ رائٹنگ کرنا چاہتا ہے، اس طرح کے بہت سی سکلز جن کا آپ نے ذکر کیا ہے، تو اگر اس کے اندر وہ سکل موجود نہیں ہے تو اس کو سیکھنے کے لیے کسی ادارے کو جوائن کرے، یا جیسا کہ آپ نے بتایا ہے کہ یوٹیوب کے اوپر چیزیں موجود ہیں وہاں سے شروع کرے؟ اچھا، اس میں ادارے آج کل گورنمنٹ ادارے ہیں جو کہ ان سکلز کے اوپر کام کر رہے ہیں. گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے تقریباً پاکستان کے ہر ضلع میں انسٹیٹیوٹ بنائے گئے ہیں جن میں یہ سکل سکھائے جاتے ہیں. لیکن جو عام بندہ ہے جو کہ اس سکل کو سیکھنا چاہتا ہے، وہ اپنے گھر بیٹھ کے سیکھنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے یوٹیوب ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے. یوٹیوب کے اوپر ڈیفرنٹ بہت بڑے بڑے چینلز ہیں، پاکستانی ہیں اور دوسرے باہر ممالک کے بھی ہیں، جن سے پراپر طریقے سے زیرو سے چل سکتے ہیں اور یہ سکل سیکھ سکتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ کون کون سے ایسے پلیٹ فارم ہیں، کہاں پر جب اب کوئی انسان فری لانسنگ کرنا چاہتا ہے، کوئی نوجوان کرنا چاہتا ہے، تو وہ کہاں سے جا کر اپنی سکل کو وہاں پہ اکاؤنٹ بنا کر اپنی سکلز کو استعمال کر کے پیسہ کما سکتا ہے؟ اچھا، اس میں جو موسٹلی سب سے زیادہ پاکستانی جن پلیٹ فارم پہ کام کر رہے ہیں ان میں اپ ورک اور فائیور ہیں. اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہے، freelancer.com، guru.com اور کچھ مختلف ہے. فائیور کے اوپر اس طرح سے پھر اپنی پروفائل بناؤ گے، پھر وہاں پہ کلائنٹ آ کے اس چیز کو دیکھتے کہ آپ کو پھر آرڈر دیں گے. فائیور کی بات کریں جس میں موسٹلی سب سے زیادہ فائیور پہ پاکستانی کام کرتے ہیں، اور فائیور پہ بیڈنگ بھی ہوتی ہے، لیکن مین فائیور کا تعلق اس کے پروفائل سے ہے. کہ آپ مثلا میں مثال دوں آپ لوگوں کی، تو آپ کو لوگوں میں سب سے پہلے آپ کو ایک بہترین پروفائل کریٹ کرنا پڑے گا جس کے اندر آپ کی سروسز گیون ہو، جس کے اندر ایک بہت بہترین سا ڈسکرپشن لکھا ہو جو کہ کلائنٹ کو سمجھ آئے کہ یہ ایک بندہ ہے پروفیشنل جو کہ مجھے جو چیزیں چاہیے، جو سروسز چاہیے وہ پرووائڈ کر رہا ہے. اس کے بعد آپ کو ایک گگ امیج بنانی پڑتی ہے. گگ امیج ایسی چیز ہوتی ہے، سیمپل ہوتا ہے. کسی بھی آپ پروڈکٹ کا جب بھی کوئی نیا پروڈکٹ بنتا ہے اس کا ایک سیمپل بنتا ہے. اب کوئی بھی کمپنی اپنی کوئی پروڈکٹ لانچ کرتے ہیں تو وہ سب سے پہلی چیز کرتے ہیں کہ اس کا بہترین سیمپل بنے جو کہ آگے کلائنٹ کو دکھائے تو کلائنٹ کو پسند آئے. اس کے بعد آتی ہے پرائس کی کیٹیگری کہ آپ نے کس طرح سے پرائسنگ رکھنی. شروع میں آپ بہت زیادہ چارج نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کا پروفائل نہیں بنا ہوتا، اس کے آپ کے آرڈرز نہیں لگے ہوتے یا آپ کے پاس ریویو نہیں ہوتے. تو شروع میں آپ کو آنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو وہاں پہ پرائسنگ آپ کو مطلب سٹارٹ تو $5 سے $5,000 تک بھی ہوتا ہے. لیکن آپ کو کیا کرنا ہے، شروع میں کوشش کرنا ہے $5 سے $10 میں آپ کا بیسک پیکج ہو جس کے اندر بیسک سی لوگوں سے ریلیٹڈ چیزیں ہو، ڈیزائننگ کی ہو، ویب ڈیولپمنٹ کی ہو، تو وہ اس کے ریٹ الگ ہوتے ہیں. لیکن اب آپ نے پروفائل بنانا ہے تو سب سے پہلی چیز آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ لوگوں کے اندر آپ کی کیٹیگری کون سی ہے. اب کیٹیگری چوز کرتے ہوئے سب سے پہلی چیز دھیان میں یہ رکھنا ہے، کیونکہ ہم آنے والے فری لانسرز کے لیے بات کر رہے ہیں، تو اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کیٹیگری میں جانا ہے جس میں سب سے کم کمپٹیشن ہو. اب کمپٹیشن کی بات کریں تو اب کچھ کیٹیگریز ایسے ہیں جس میں کمپٹیشن کم ہے لیکن بندے بھی کم آتے ہیں، وہاں پہ آرڈر بھی کم آتے ہیں. اب اس چیز پہ آپ کو پراپر ریسرچ کرنی پڑے گی. ریسرچ اس طرح کی آپ کھولیں گے ہر کیٹیگری کے اندر کچھ خاص کی ورڈز ہوتے ہیں. جس طرح آپ لوگوں کی بات کریں تو لوگوں کے اندر ڈیفرنٹ کیٹیگریز آتے ہیں، منیملسٹ لوگو، کارٹونسٹ لوگو، جس طرح جو ورڈ مارک لوگو، اسی طرح سگنیچر لوگو. پھر آپ اس چیز کو کس طرح علیحدہ کر سکتے ہیں، آپ بیوٹی سے ریلیٹڈ لوگو جو ہوتے ہیں اس کو علیحدہ کر کے اس طرح کی کیٹیگری میں جائے. آپ اسی طرح ریئل اسٹیٹ سے ریلیٹڈ لوگوں کی کیٹیگری ہے وہاں پہ جائیں، کیونکہ آپ اپنی کیٹیگری کو چھوٹا سے چھوٹا کریں تاکہ آپ کا کمپٹیشن کم ہو. سب سے مین چیز ایک اور چیز آتی ہے، آن لائن رہنا ہے. آپ نے کوشش کرنا ہے شروع میں 24 گھنٹے آن لائن. اب 24 گھنٹے آپ سوچ رہے ہیں کہ اب مجھے سونا بھی ہوتا ہے. اب اس میں کچھ چیزیں ہیں کہ آپ کو ایک ایکسٹینشن مل جاتا ہے ریفریش کرنے کے لیے. وہ اگر ایکسٹینشن لگا کے رکھتے ہیں تو وہ آپ کے لیپ ٹاپ کو، آپ کے براؤزر کو ہر 3 منٹ میں، ہر 4 منٹ میں، 5 منٹ میں ٹائمنگ لگا کے آپ کو اس کو ریفریش کر سکتے ہیں. آپ جب ریفریش ہوتا ہے تو مطلب آپ کا براؤزر کھلا ہوا ہے اور آپ کو ایک وہاں پہ ایکٹیو شو کرا دیں گے تو آپ کا لیپ ٹاپ آن ہونا چاہیے. اب اس آن لائن کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟
کہیں پہ کسی کو آرڈر دینا چاہتے ہیں کسی کو ساتھ، ویسے اگر آپ کسی کو میسج کرتے ہیں تو موسٹلی چیک کرتے ہیں کہ وہ آن لائن ہے یا نہیں بندہ، تو آپ اسی بندے کو کوشش کرتے ہیں میسج کرنے کی جو آن لائن ہو. فائیور کی کسی ایک سروس میں 5000 بندے ہیں. اب اس میں آن لائن موسٹلی 500-600 بندے ہوتے ہیں. اگر آپ آف لائن رہتے ہیں تو آف لائن میں کوئی بندہ آ کے آپ کی گیگ، آپ کی پروفائل یا آپ کا جو سیمپل ہے وہ دیکھیں ممکن نہیں ہے شروع میں. اب اس کام کے لیے کہ اگر آپ آن لائن ہے، کوئی بندہ آتا ہے سرچ کرتا ہے کہ مجھے طرح کا لوگو چاہیے، مجھے ریئل اسٹیٹ لوگو چاہیے، جب وہ ریئل اسٹیٹ لوگو ڈالیں گے تو نیچے آپ کی کیٹیگری میں آپ 200 بندے آن لائن ہوں گے، 100 بندے آن لائن ہوں گے. ان میں سے آپ کا چانس بن سکتا ہے. چانس کس بیس پہ بنے گا کہ سب سے یونیک آپ گیگ بنائے، آپ کی گیگ امیج جو آپ سیمپل بناتے ہیں، سب سے اچھا پروفائل آپ نے سامنے، ڈسکرپشن اچھے طریقے سے لکھی ہوئی ہو، چیزیں بالکل ایک ارینج ہو، چیزیں طریقے سے ہو. اس کے علاوہ ایک اور اسٹریٹجی ہوتی ہے فائیور کے اوپر، آپ کو بیڈنگ کرنے کا موقع ملتا ہے. دن میں 10 بیڈنگ کر سکتے ہو. بیڈنگ پھر بالکل اسی طرح کی، ایک بندہ آتا ہے وہ کہتا ہے مجھے میرے $100 میرا بجٹ ہے، مجھے فلاں طریقے کا لوگو چاہیے، مجھے ویب سائٹ چاہیے، جو بھی چیز چاہیے. اب بیڈنگ میں بھی طریقہ ہوتا ہے. اب بیڈنگ میں کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ آپ وہاں پہ جاتے ہیں، جا کے اس بندے کو، کسی بندے کو 200 بندوں نے پہلے سے میسج کیا ہوا ہے، اس کو بڑا سا میسج لکھ کے بھیج دیتے ہیں. تو اب وہ 200 بندوں نے پہلے بھیجا ہوا ہے، وہ بندہ دوسرا پڑھنے والا بندہ وہ 10-15 پہلے شروع کے پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد وہ انہی میں سے کسی کو دے دیتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ جب آپ کلائنٹ کا کام کر لیتے ہیں یا کوئی بھی نوجوان ہے جب وہ کام کر لے گا تو اس کو کام ڈلیور کر لے گا، تو جو پیسے ہیں وہ کس شکل میں اس کے پاس آئیں گے؟ کیا وہ فوراً اسے اسی وقت مل جائیں گے، یا اس کے کسی اکاؤنٹ میں آئیں گے، ڈالرز میں آئیں گے، یا روپوں میں آئیں گے؟ اب جب آپ آرڈر کمپلیٹ کرو گے، آپ اس کو فائل اپنی ڈلیور کرو گے، تب جب کلائنٹ ایکسیپٹ کرے گا، جب کلائنٹ فائل دیکھ کے چیک کر کے کلائنٹ ایکسیپٹ کرے گا، جب ایکسیپٹ کرے گا تب جا کے آپ کے پاس وہ پیسے آ جاتے ہیں. اور اس میں پیسے میں 14 دن کلیئرنس کا بھی لگ جاتے ہیں. وہ پراپر کلیئرنس ہوتی ہے. پھر 14 دن بعد آپ کے پینیئر اکاؤنٹ کھولنا پڑتا ہے آپ کو. اس پینیئر اکاؤنٹ میں آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور پینیئر سے آپ بینک میں بھی نکال سکتے. یہ بتائیے گا کہ ہمارے بہت سے نوجوان ہیں، تو اس میں اسی طرح بہت سی نوجوانوں میں ہماری بہت سی خواتین بھی شامل ہیں، لڑکیاں شامل ہیں جو گھروں میں بیٹھی ہیں، کچھ رورل ایریاز میں، کچھ اربن ایریاز میں. تو خواتین کون کون سی سکلز ہیں جن کو سیکھ کر وہ بھی آسانی سے فری لانسنگ کر سکتی ہیں؟ اس ٹائم اگر میں بات کروں فائیور کی، تو اگر ڈیزائننگ میں سب سے زیادہ گرافک ڈیزائننگ میں خواتین ملتی ہیں. اچھا خواتین؟ ہاں خواتین کام کر رہے ہیں اس پہ، بہت اچھے سے کام کر رہے ہیں. اب ایک چیز ہے، بچپن سے ہی اگر دیکھیں تو خواتین کے اندر یہ ڈیزائن بنانے یا ڈرائنگ وغیرہ پہلے سے خواتین یا لڑکیاں اس چیز کو سیکھتی بھی ہے اور انٹرسٹڈ بھی ہے. موسٹلی ایک چیز آپ دیکھیں تو کلر کے حوالے سے مرد تھوڑا سا ڈارک کلرز میں جاتے ہیں، لیکن خواتین مختلف طرح کے کلرز ٹرائی کرتی ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے کلر کمبینیشن بننے ہیں. گرافک ڈیزائننگ میں موسٹلی خواتین کے اچھے ڈیزائن ہوتے ہیں. آخر میں آپ پاکستان کے نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گے اس فری لانسنگ سے متعلق، اگر آپ کا کوئی مختصر پیغام ہو ان کے لیے؟ تو میرا پیغام یہی ہے، جتنے بھی نوجوان ہیں جو کہ پریشانی میں ہے جابس کے حوالے سے، تو ان کے لیے تو سب سے بہترین پلیٹ فارم ہے. میرا یہی پیغام ہے کہ آپ اپنا ٹائم ضائع نہ کریں. خاص طور پر یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کے پاس بہت زیادہ ٹائم ہوتا ہے. بہت شکریہ کمال الدین صاحب، آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے، آپ نے اپنا وقت دیا، بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ. سامعین، اس کے ساتھ ہی پروگرام ہم نوجوان کا وقت ختم ہوا. اپنے میزبان تبسم رسول قریشی کو اس پروگرام سے اجازت دیجیے. اس پروگرام کے ریکارڈنگ انجینئر تھے جہزیب عارف. پروڈیوسر مقصود سلطان. اور یہ پیشکش تھی آزاد کشمیر ریڈیو میرپور کی. اے جوان اے جوان جیت ہے تیرا نشان، اے جوان اے جوان منزل ہے آسمان، اے جوان اے جوان جوش تیری پہچان، اے جوان اے جوان ہے تو ہی پاکستان. جب تک ہے جان میں جان تو جوش کو رکھ جوان، اے جوان.